السلام علیکم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ میں نے دو باتوں کی طرف توجہ دلائی تھی، وہ یہ کہ اس صفت کے اندر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کہا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ وما انزل من قبلک، جو آپ پر نازل ہو رہا ہے اے نبی، اور جو آپ سے پیچھے نازل کیا گیا، آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو یہ جو وما انزل من قبلک ہے، یہ بلاغت کے پہلو سے بڑی کمال کی اضافہ ہے اور بڑے کمال کی بات ہے۔ اسی سے اصل میں وہ دو مفاہیم پیدا ہوئے ہیں جن کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ یعنی اگر صرف یہ کہہ دیا جاتا وما یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل کیا گیا، تو بات صرف قرآن مجید تک ہی رہتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہتی، اور یہ ایمانیات میں سے بس ایک ایمان کا جز بن جاتا۔ لیکن جو دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اس کے نتیجے میں ایک تو یہ ہوا کہ یہ بات طے ہو گئی کہ وحی اب بعد میں نہیں ہونے کی، یعنی جو پچھلی وحی ہے وہ ایمانیات کا جز ہے، اور جو موجودہ وحی ہے وہ ایمانیات کا جز ہے، اور نجات کے لیے اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اگلی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر ایمان لانا نجات کے لیے ضروری ہو۔ اور دوسرا اس کا نتیجہ یہ نکلا اس جز کا، وہ یہ کہ پچھلے انبیاء پر ایمان، ان کی کتابوں پر ایمان، ان کی وحی پر ایمان کا ذکر کر کے قرآن مجید نے یہ بتا دیا کہ ایک بندہ مومن جب ایمان لاتا ہے تو وہ سچائی پہ ایمان لاتا ہے، اور ہر تعصب سے بلند ہو کر سچائی جہاں بھی پائی جا رہی ہو وہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں نتائج جو اصل میں پیدا ہو رہے ہیں وما انزل من قبلک سے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اصل جو ایمان ہے وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ کا ہی ہے۔ یؤمنون بما انزل الیک، یعنی جو قرآن نازل ہو رہا ہے اسی پہ ایمان ہے، جو اصل ایمان ہے۔ کیونکہ اب پچھلی کتابوں کا بھی اگر ایمان ہے تو وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ ایک سچائی کا آپ نے اعتراف کیا، لیکن اتباع کے پہلو سے، اطاعت کے پہلو سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہی دین کا اصل ماخذ ہے، محور ہے، اور جو آپ پہ نازل ہو، چاہے قرآن مجید یا براہ راست اللہ تعالیٰ کی کوئی ہدایت آپ پہ نازل ہو رہی ہو، جو آپ فرما دیں گے اب رہتی دنیا تک وہی دین ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سب سے بڑا جو سورس ہے، جو وہی آپ کے اوپر نازل ہوئی، وہ قرآن مجید ہے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے، اور قرآن مجید نے اسے جگہ جگہ پھر مختلف اسالیب سے واضح کیا ہے کہ وہی اب ہدایت کا اصل اور بنیادی ماخذ ہے۔ اور یہ جو اہمیت ہے قرآن مجید پر ایمان کی، یہ کوئی معمولی اہمیت نہیں ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا اصل میں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ یہ قرآن مجید اب قیامت تک کے لیے اللہ، اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام وہ انبیاء جو پہلے گزرے ہیں ان سب پر ایمان کے قائم مقام ہے، اور اس کی بات پر عمل کرنا ان سب کی اطاعت کے قائم مقام ہے۔ اور میں نے اس کے لیے جو تعبیر اب اختیار کر لی ہے، یہ گویا کہ خدا بول رہا ہے، اور در حقیقت خدا بول رہا ہے، وہ اپنی مرضی سے ہمیں آگاہ کر رہا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ دین کے کیا ڈونٹس ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کن چیزوں سے بچنا ہے، کن چیزوں کو اختیار کرنا ہے، کن کو رد کرنا ہے، کس کو قبول کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کے متعلق اگر یہ ہمارا ذوق نہیں، یہ ہمارا نقطہ نظر نہیں، تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہیں۔ قرآن مجید کی اس حیثیت کو قبول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ عقیدت کا، محبت کا، احترام کا ہی معاملہ کرنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، پڑھتے رہنا ہوگا، اور اس کی ہدایت کو اپنی زندگی بنانا ہوگا۔ یہ ایمان کا مطلب ہے، اور اگر اس طرح ہم ایمان نہیں لائے تو پھر ہمارا ایمان سوائے کہانیوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔